السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاصیت اور قدرت ہے کہ وہ پتھر میں سے گلاب پیدا کر دکھاتا ہے، وہ اندھیروں میں سے اجالے دکھا دیتا ہے، وہ مردہ میں سے زندہ نکال دکھاتا ہے، اور وہ بہت غلط قسم کے لوگوں میں، معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں سے بھی اپنے اطاعت گزار بندے دکھا دیتا ہے۔ ایسی ایک شاندار مثال سامنے آئی سوڈان سے۔ سوڈان کے متعلق یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اس وقت خانہ جنگی کا سامنا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں وہاں ایک دارالحکومت ہے سوڈان کا، خرطوم میں ایک لیبیا مارکیٹ ہے۔ یہ بڑی مشہور مارکیٹ ہے، اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ملک میں خانہ جنگی کا معاملہ جب ہوتا ہے، انارکی پھیلتی ہے، قانون ٹوٹتا ہے، تو پھر کوئی لا نہیں باقی رہتا، کوئی قانون نہیں باقی رہتا، تو جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لوٹنے لگ جاتا ہے۔ ایسی ہی لوٹ مار مچی ہوئی تھی اس لیبیا مارکیٹ میں کہ جب ویڈیو کیمرہ دیکھ رہا تھا کہ ہر شخص اس کے جو ہاتھ میں آ رہا ہے وہ اس کو غصب کر رہا ہے، وہ اس کو پکڑ رہا ہے، وہ چھین رہا ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، پورا نظام تلپٹ ہوا ہے۔ تو ایسے میں ایک اور خوبصورت منظر کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے کہ اس میں ایک بوڑھا شخص ہے جس کی داڑھی بھی ہے اور جس کے چہرے پر سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کا اس پورے سینیریو کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو کسی دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ وہ ساری لوٹ مار کو دیکھ بھی رہا ہے بلکہ نظر اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنا وضو کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کی یہ خاصیت بیان فرمائی ہے، تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ لوگ اللہ کے ایسے خاص ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک لوٹ مار کا معاملہ ہے جو جائز بھی نہیں ہے۔ وہ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ ان کو تجارت، خرید و فروخت، دنیاوی معاملات، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا ہی شخص ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ایک موضوع بحث بن گیا ہے۔ بڑے سارے لوگوں نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ دیکھیے، یہ شخص ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک لوٹ مار مچی ہوئی ہو، بے شک لاقانونیت کا دورہ ہو اور ساری دنیا مل کے غلط کام کر رہی ہو تو حرام پھر بھی حرام رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارے کر رہے ہیں تو اس لیے میرے لیے بھی جائز ہے۔ اس بندے نے یہ مثال قائم کر دی ہے۔ ناظرین اکرام، بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل وضو ہے، لیکن دیکھیے کہ اسی وضو پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو پوری دنیا میں شہرت اور مقبولیت، نیک نامی دے دی ہے۔ ہر شخص اس کے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا ہے۔ وضو کی جہاں تک بات ہے تو وضو کے بے شمار فضائل ہیں، ایسے فضائل ہیں کہ جو آج تک شاید ہم نے توجہ نہیں کی اور سنے نہیں۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جوں وہ اپنے اعضاء دھوتا جاتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اس کے دونوں ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ ایک اور اہم ترین فائدہ وضو کا میں آپ کو بتا دوں، یہ وضو وہ ہے، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیں تو اس کی اتنی شاندار فضیلت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، باوضو سو جاتا ہے، تو ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے اس کے ساتھ رات گزارنے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باوضو سویا تھا اور طاہرن باتا طاہرن، یہ اتنی فضیلت ہے۔ اور رات کو اگر کبھی اسے کوئی نیند اس کی اچاٹ ہو جائے، کوئی بیداری کی کیفیت آ جائے، تو جب بھی بیدار ہوتا ہے، جس گھڑی بھی یہ بندہ بیدار ہوگا، فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتا ہے، کیونکہ اس نے رات کو وضو کر کے سونے کا تکلف کیا تھا، اہتمام کیا تھا، یہ زحمت اور مشقت اٹھائی تھی، اس کا اتنا بڑا اجر اسے مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے جنت، دوزخ اور وہ سارا معاملہ جو ہے، تو آپ نے جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ بلال، تم یہاں زمین پر تھے لیکن میں نے دوران معراج جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، تو ایسا کون سا کوئی تمہارا خصوصی عمل ہے، خاص عمل کرتے ہو کہ پھرتے زمین پہ ہو اور چاپ جنت میں قدموں کی ابھی سے گونج رہی ہے، جنت کے وارث ہونے کے شواہد ابھی سے مل رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، پیارے پیغمبر، اور تو کوئی خاص ایسا میرا عمل نہیں ہے جو میں ذکر کروں یا عرض کروں، لیکن ایک میرا معمول ہے کہ میں
ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جب بھی وضو کروں 2 رکعتیں نفل پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹے میں دوبارہ وضو بھی کرتا ہوں اور 2 رکعتیں بھی پڑھتا ہوں۔ تو نبی کائنات نے فرمایا کہ یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جنت کے قدموں کی چاپ مجھے سنا دی ہے۔ ناظرین کرام، نبی کائنات کا ایک اور ارشاد سن لیجئے وضو کے بارے میں۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور اس کے بعد ایسی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے جن میں کوئی اپنے جی سے بات نہیں کرتا، مطلب کوئی خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے، پورے خشوع اور خضوع سے، اہتمام سے، توجہ سے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اگر وضو کر کے، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن ہی صرف وضو کی محافظت کر سکتا ہے، یعنی منافقین پر وضو کا یہ دوام، یہ لزوم اور ہمیشہ کے لیے وضو رکھنا اور باوضو رہنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ایمان کی علامت بھی ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے، یہ گناہ دھلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور آج تو ہم نے دیکھ لیا کہ وضو کے فائدے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دکھاتا ہے کہ ایک سوڈانی شخص بیٹھا بے نیازی سے وضو کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا میں شہرت عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وضو کے فضائل سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔